السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عرفان حسین آفیشیل۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ایسے عظیم شخص کا میں ذکر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا جس نے اپنا بہت بڑا عہدہ صرف تحریک لبیک پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آج بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ آج کل کی تقاریر میں بہت ذکر کرتے ہیں کہ ہم مذہب کے نام پر سیاست کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ شیخ رشید کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ مذہب کے نام پر ہم سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دراصل وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو ہیں، لیکن ان کا جو اشارہ ہوتا ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے نوجوانوں کی طرف ہوتا ہے۔ آج کل جیسا کہ تحریک لبیک کے جوان صرف اسی وجہ سے روڈوں پر نکل رہے ہیں، جلوس کر رہے ہیں کہ سفیر جو ہے، ایک امریکی سفیر پاکستان میں آیا ہوا ہے، اور تحریک لبیک کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کو واپس بھیجا جائے۔ 16 فروری ہے ان کا، جو انہوں نے ٹائم دیا تھا حکومت نے کہ ہم ان کو واپس بھیج دیں گے۔ 16 فروری تک تحریک لبیک پاکستان کے جوان بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی ان کی مدت میعاد ختم ہوگی، تحریک لبیک کا جلسہ پھر روڈوں پر ہوگا، الیکشن کمیشن کے سامنے جائیں گے، اسلام آباد تک جاتے ہیں یہ جوان۔ ان کو ڈر لگتا ہے حکومت کو کہ یہ صرف اور صرف تحریک لبیک ہی ہے جو ہماری حکومت کو گرا سکتی ہے۔ نون لیگ کا بھی تختہ پلٹ کر رہ گیا ہے۔ صرف اور صرف جو سیاسی قوت آج کل عروج پر ہے وہ صرف تحریک لبیک پاکستان ہی ہے۔ ان کا خوف ان کے دلوں میں منڈلا رہا ہے۔ دوستو اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کئی دفعہ میٹنگیں کی، اور کل جمعرات کی میٹنگ میں ایک فیصلہ طے کیا گیا کہ ایک شخص جو کہ کہتے ہیں کہ وہ بولنا بھی اچھا جانتا ہے، ٹھیک ہے کیا، وہ بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل لیول پر بھی تقاریر اچھی کر لیتا ہے، وہ معاون خصوصی ہیں عمران خان صاحب کے، جن کا نام ہے ندیم افضل چند صاحب۔ ندیم افضل چند صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو روڈوں پر آنے سے منع کرنا ہے، ان کو جواب دے کرنا ہے، ان کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ آپ نے صرف یہ آپ کا بیانیہ ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک پاکستان دین کے نام پر سیاست کر رہی ہے، اپنا ووٹ بینک بڑھا رہی ہے صرف دین کے نام پر، لیکن ہم دین کے نام پر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس عظیم شخص کو سلام، کروڑوں سلام۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تحریک لبیک کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ مادی زندگی ہے، یہ مادی دنیا کے لیے میں تحریک لبیک کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کے بارے میں برے الفاظ یوز نہیں کر سکتا۔ اسی لیے انہوں نے اسی وقت میٹنگ میں، جیسے ہی ان کو پتہ چلا، وہ میٹنگ میں استعفیٰ دیا اور گھر چلے گئے۔ دوستو معاون خصوصی، وہ بھی عمران خان کا، یعنی پرائم منسٹر کا معاون خصوصی ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور اس کی اتھارٹی ہوتی ہے، نہ کہ ایک صوبے میں بلکہ پورے پاکستان میں، پورے جو ہوتا ہے کنٹری، اس میں اس کی اتھارٹی ہوتی ہے۔ لیکن سلام اس شخص کو جس نے اپنا عہدہ 2 منٹ کے اندر چھوڑ دیا، استعفیٰ پیش کیا اور چلا گیا، کیونکہ وزیر اعظم خان نے ایک ہی بات کی تھی، جو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، یعنی میرے حکم نامے پر عمل نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس جوان نے اسی وقت استعفیٰ پیش کیا اور چلتا بنا کہ میں تحریک لبیک پاکستان کے خلاف ہرگز نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ حق کی راہ پر ہے۔ تحریک لبیک کا ایک ہی مشن ہے، دین محمد کو تخت پر لانا ہے۔ ان کا مفاد، ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف تحریک لبیک ہی پاکستان میں ایک سیاسی قوت ہے جو صرف اور صرف محمد کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ ذاتی مفاد کسی کا بھی نہیں۔ رضوی صاحب کو دیکھ لیجئے، جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو فیض آباد کا دھرنا کیا گیا، فیض آباد میں دھرنا دیا گیا۔ رضوی صاحب کو سلام، کروڑوں سلام، ان کی ماں کو سلام، جنہوں نے ایسا مرد کلندر کو جنم دیا، ایسا مرد کلندر جو شیلنگ ہو رہی تھی۔ دوستو تو شیلنگ کے دوران وہ سامنے بیٹھے رہے، نہ کہ پیچھے ہٹے، اور شیلنگ دوستو خدا کی کرنی دیکھیے کہ شیلنگ ان کے آگے سے گزرتی رہی، ان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ شیلنگ صاف صاف ان کے اوپر شیلنگ کی جا رہی تھی، جوانوں کے اوپر شیلنگ ہو رہی تھی، لیکن کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اسی طرح ایک اور رضوی صاحب کے بارے میں آپ کو بات بتاتا چلوں دوستو۔ رضوی صاحب کی گاڑی پر پولیس اہلکاروں نے ایک دفعہ فائرنگ کر دی تھی، لیکن رضوی صاحب دوڑنے کے بجائے انہوں نے گاڑی اپنے ڈرائیور سے بولا روکو، اور دروازہ کھول دیا اور بولا پولیس والے ادھر آ، گولی مارنی تو سینے میں مار، ہم نے یہ گردنیں ذاتی مفاد کے لیے نہیں لگا رکھی، یہ محمد کے لیے لگا رکھی ہیں، یہ محمد کے دین کے لیے لگا رکھی ہیں، یہ گردنیں ڈرنے کے لیے نہیں، ہم سینہ تان کے بیٹھے ہیں، اگر ہمت ہے تو آؤ چلاؤ گولی۔ انہوں نے کہا نہیں رضوی صاحب آپ دروازہ بند کر لیں۔ انہوں نے کہا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، تو نے سوچا ہوگا کہ ہم بھاگ جائیں گے، غلامان مصطفیٰ ہیں، عشاق رسول ہیں، ہم مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
یہ زندگی فانی ہے، میرا بیٹا ہے میرے بعد، وہ سنبھالے گا۔ اسی لیے آج سعد حسین رضوی صاحب آج کل عروج پر ہیں، وہ یعنی کہ رضوی صاحب کے بعد علم بلند کیا ہوا ہے، سارا سسٹم انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اللہ عز و جل ایک دن دین محمد تخت پر آ کر رہے گا، ہمیں یقین ہے۔ دوستو پی ڈی ایم اے کے جلسے 2 ماہ سے ہو رہے ہیں، پہلے یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ فرق نہیں پڑتا ہمیں پی ڈی ایم اے کے جلسوں سے؟ پہلے بھی تو کہہ ہی سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے انہوں نے پی ڈی ایم اے کے جلسوں کو غلط کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ 16 فروری نزدیک آ رہی ہے، جیسے ہی ہماری میعاد ختم ہوگی تحریک لبیک کے جو نوجوان سڑکوں پر نکلیں گے، ہمیں دھچکا پھر لگے گا۔ اس وقت صرف ہمیں دھچکا لگ سکتا ہے جب لبیک کے جوان روڈوں پر آئیں گے، جب ان کے جلوس نکلیں گے، ان کے جلوسوں سے فرق نہیں پڑے گا، ہماری حکومت گر کر رہ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لبیک کا اتنا جذبہ ہے، طاقت ہے ان کی دوستو، قوت ہے لبیک پاکستان کے نوجوانوں میں، کیونکہ ذاتی مفاد ہی نہیں ہے ان کا اپنا۔ وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، گردنیں اتر جائیں گی۔ یہ گردنیں لگا ہی رکھی ہیں لبیک والوں نے تو صرف اور صرف دین محمد کے لیے۔ دوستو اسی وجہ سے پی ڈی ایم اے کے بہت سے پی ڈی ایم اے کے جلسے ہو رہے ہیں، ان کو اشارتاً سمجھاتے ہیں، لیکن جو اصل ان کا مقصد ہوتا ہے وہ لبیک کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے کہ لبیک والے چپ کر کے بیٹھ جائیں، لیکن وہ جو ان کی بھول ہے۔ ٹھیک ہو گیا دوستو؟ پہلے اسی طرح سفیر کی ایک دفعہ تو سفیر کے لیے لبیک والے نکلیں، اب قادیانیوں کو اقلیت تسلیم کر لیا گیا ہے دوستو، ٹھیک ہے؟ صرف یہ لبیک ہی ہے جو ختم نبوت پر پہرا دے رہی ہے آج کل، ٹھیک ہو گیا دوستو؟ یہ عمران خان جو کہتے ہیں ختم نبوت پر ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، اور جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو انہی لوگوں کو انہوں نے عزت دی، ان لوگوں کے ساتھ ملتے رہے عمران خان، لیکن رضوی صاحب کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے فیض آباد دھرنا دیا، اور اس لیے حکومت نے جو کہتی ہے کہ ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، انہوں نے ہی رضوی صاحب پر شیلنگ کروائی۔ دوستو کیسا یہ نظام ہے، کیسی یہ حکومت ہے؟ ندیم گل چند صاحب کو سلام، رضوی صاحب کو سلام۔ دوستو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ تمام دوستوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔